فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 18 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، تمام چٹانوں اور پتھروں کو پلانگ کر اسماعیل اس جگہ آئے جہاں بلقیس کو چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا وہ چٹان خالی پڑی ہے جہاں اسے لٹایا تھا۔ اس کا دل انجان خوف سے دھڑکنے لگا۔ ناظرین، وہ دوڑ دوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے درختوں کے اوپر چڑھ کر ادھر ادھر جھانکا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، غم و فکر نے آ دبایا۔ ناظرین، اب وہ اور تیزی سے دوڑنے لگا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اس کا نام لے لے کر پکارنے لگا، مگر کسی طرف سے آواز نہ آئی۔ ناظرین، خود ان کی آواز چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر باز گشت پیدا کرتی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اب چلتے ہیں دوسرے موضوع کی جانب۔ ناظرین، 2 شوال سن 92 ہجری کو مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو جنگ ہوئی، اگرچہ وہ سارا دن لڑتے رہے مگر فتح کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ رات نے انہیں ایک دوسرے سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، دوسرے روز وہ پھر بڑے جوش و خروش سے میدان جنگ میں نکلے اور ہر فریق دوسرے فریق کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑے شد و مت سے حملہ آور ہوا۔ ناظرین، فوجی باجوں، آوازوں، سپاہیوں کے نعروں اور مجروحین کی چیخ و پکار نے ایک شور حشر بپا کر دیا۔ ناظرین، کل کی طرح ہی لڑائی ہوتی رہی، سرفروش لڑتے رہے اور کٹ کٹ کر مرتے رہے۔ مردوں کے ڈھیر لگ گئے اور خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن جنگ کا فیصلہ آج بھی نہ ہوا اور آفتاب غروب ہو جانے سے آج بھی جنگ بند کرنی پڑی۔ ناظرین، اگلے روز صبح ہوتے ہی پھر میدان کارزار گرم ہو گیا، پھر تلواریں چلنے لگیں، پھر خون کی بارش ہونے لگی، بہادر دادے جوان مردی دینے لگے۔ آج بھی سارا دن لڑائی ہوتی رہی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ پھر شام ہوئی، پھر دونوں لشکر جدا ہوئے۔ ناظرین، 5 شوال سن 92 ہجری کو جب آفتاب طلوع ہوا تو عیسائی پورے جوش و خروش سے میدان میں نکلے اور صفیں قائم کر کے کھڑے ہو گئے۔ روزرک اپنی مخصوص بگی میں سوار ہو کر لشکر کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، عیسائیوں، یہ کیا کم ہمتی ہے؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے اور دشمن تم سے 8واں حصہ ہے۔ تعجب ہے کہ 3 روز سے جنگ ہو رہی ہے اور تم اپنے دشمنوں کو پامال نہیں کر سکے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج ان خون خوار انسانوں کو کچل ڈالو۔ ناظرین، عیسائی جوش و غیرت میں آ کر مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ ان کے لشکر میں طبلِ جنگ بجا اور ان کی لمبی لمبی صفوں کو حرکت ہوئی۔ مسلمان بھی صبح کو نماز مغرب پڑھتے ہی مسلح ہو کر میدان جنگ میں صف آرا ہو گئے تھے۔ طارق نے ان کے سامنے گھوڑا دوڑایا اور کہا، مسلمانوں، 3 روز تک تم نے دشمنوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن اگر تم اسی طرح لڑتے رہے تو اللہ جانتا ہے کتنے دنوں میں جنگ کا خاتمہ ہو۔ لڑائی کا یہ طریقہ ہماری روایات کو بٹا لگاتا ہے۔ تمہارے بزرگوں نے کبھی ان عیسائیوں کو کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھا، انہوں نے ہر موقع پر انہیں شکست دی۔ آج ان کا تم سے مقابلہ ہے، تم بھی انہیں شکست دو۔ یاد رکھو، عیسائی موت سے ڈرتے ہیں اور اس لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور اس لیے اللہ اسے فتح دیتا ہے۔ تم اللہ پرست ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ تمہاری ذرا سی جرت و ہمت تم کو کامیاب کر دے گی۔ اللہ سے فتح کی دعا مانگو، پرجوش حملہ کرو، انشاءاللہ فتح یاب ہوگے۔ ناظرین، یہ کہتے ہی انہوں نے وقفے سے اللہ اکبر کے 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کے بعد تمام مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا نہایت پرزور نعرہ لگایا۔ اس نعرے سے زمین لرز گئی، ناظرین، فضا تھرانے لگی اور عیسائی کانپ گئے۔ نعرہ لگاتے ہی مسلمانوں نے بڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں لشکر کی آمنے سامنے کی زوردار ٹکر ہوئی۔ آج فریقین بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ دونوں نے ٹکراتے ہی تلواریں کھینچ لیں اور ایک دوسرے پر برس پڑے۔ ناظرین، جنگ شروع ہوئی، تلواریں جلد جلد اٹھنے لگیں، ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر اچھلنے لگے، بے دھڑ سر گر گر کر تڑپنے لگے، خون کے فوارے ابلنے لگے۔ ایک فریق دوسرے پر ٹوٹا پڑتا تھا، صفیں درہم برہم ہو گئیں، پیدل
پیدل سواروں میں سوار پیدلوں میں گھس گئے تھے اور نہایت خون آشام جنگ ہو رہی تھی۔ جہاں تک نظر جاتی تھی خون آلود تلواریں اٹھتی اور سر اچھلتے نظر آتے تھے۔ عیسائی غل مچا رہے تھے، فوجی باجے بجا رہے تھے، ان کی مختلف آوازوں سے ایسا شور و غل بپا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ناظرین، اس وقت ہر شخص خون خوار بھیڑیے کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا اور مد مقابل کو چیر پھاڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، جوں جوں آفتاب بلند ہوتا جا رہا تھا، جنگ کا زور بڑھتا جاتا تھا۔ جس طرح عیسائی مسلمانوں کو کچل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح مسلمان انہیں رون ڈالنے کی فکر میں تھے۔ ناظرین، اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی اب بھی عیسائیوں سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ عیسائی سوار تھے، مسلمان پیدل۔ بہت کم لوگوں کے پاس گھوڑے تھے۔ عیسائی جملہ ہتھیاروں سے مسلح تھے اور مسلمانوں کے پاس ایک ایک دو دو ہتھیار تھے۔ ناظرین، عیسائی زرہ پوش تھے، مسلمان زیادہ تر سادہ کپڑوں میں تھے، مگر اس بے سر و سامانی میں بھی وہ نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ جس طرف حملہ کرتے تھے صفوں کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ ناظرین، ان کی تلواریں ڈھالوں کو پھاڑ کر سروں کو کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے عیسائیوں کی 15-20 صفوں کو الٹ کر ان میں رخنے ڈال دیے تھے اور اب تک ہزاروں عیسائیوں کو مار ڈالا۔ ناظرین، مغیث الرومی دائیں دستے میں تھے اور وہ نہایت تیش میں آ کر حملے کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور جس طرف جھپٹ کر حملہ کرتے مردوں پر مردے ڈالتے چلے جاتے تھے۔ جس جوش و خروش سے وہ لڑ رہے تھے، اسی جوش و خروش سے ان کا دستہ بھی لڑ رہا تھا اور ان کے دستوں نے بے شمار عیسائیوں کو موت کی گود میں پہنچا دیا تھا۔ بائیں دستے میں طاہر تھے، وہ نوجوان مجاہد تھے۔ نوجوانوں میں جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے حملہ کر رہے تھے اور ہر حملہ میں 2-4 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح عیسائیوں کو جلد از جلد شکست دے دیں۔ ان کا دستہ بھی یہی چاہتا تھا اور اس لیے وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ جتنی کوششیں عیسائی مسلمانوں کو قتل کرنے کی کرتے تھے، بیچارے خود ہی قتل ہو کر گر پڑتے تھے، لیکن ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جتنے قتل ہوتے تھے اس سے زیادہ پچھلی صفوں سے آگے بڑھ آتے تھے اور پھر تازہ دم آ کر لڑنے لگتے۔ لڑائی نہایت زور و شور سے جاری تھی۔ بہادر زندگی سے بے نیاز ہو کر لڑ رہے تھے اور قتل ہو رہے تھے۔ مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، اکثر گھوڑوں کے سموں سے کچلے جا رہے تھے۔ ناظرین، بعض تلواروں سے قتل ہو رہے تھے، مگر کوئی مسلمان بھی اس وقت تک نہ مرتا تھا جب تک وہ 20-22 عیسائیوں کو نہ مار ڈالتا تھا۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ مسلمان شہید ہوتے معلوم ہی نہ ہو رہے تھے اور عیسائی قدم قدم پر مرتے ہوئے واضح نظر آ رہے تھے۔ طارق بن زیاد لشکر کے قلب میں تھے اور وہ ایک ہاتھ میں علم لیے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھے۔ جس سوار پر جھپٹتے تھے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ جس شان سے جنگ کر رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تمنا ہے کہ سارے عیسائیوں کو جلدی جلدی خود ہی قتل کر ڈالیں۔ ناظرین، وہ نہایت تیزی اور بڑی پھرتی سے جھپٹ کر حملے کر کے دشمنوں کو مار رہے۔ ناظرین، ان کے سپاہی بھی اسی شان سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے 50-50 آدمیوں کا گروہ بنا لیے تھے اور ہر گروہ موت کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے دوپہر تک 500 گھوڑے پکڑ لیے تھے اور اس طرح سے 500 پیدل سوار بن گئے تھے۔ ان میں تقریباً 100 سوار طارق کے ساتھ ہو گئے اور جس طرح جھکتے تھے پرے کے پرے صاف کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ناظرین، ان کا ہر قدم روزرک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ صفوں پر صفیں الٹتے ہوئے ان کے قریب ہوتے جاتے تھے۔ ناظرین، روزرک بگی میں بیٹھا تھا۔ وہ زرہفت کے سائبان کے نیچے آرام اور اطمینان سے نیم دراز ہو کر لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں عیسائی قتل ہو کر گرتے تھے اسے افسوس ہوتا جاتا تھا۔ اسے رہ کر عیسائیوں کی کم ہمتی اور مسلمانوں کی دلیری پر رشک آ رہا تھا۔ ناظرین، دفعتاً اس نے قریب ہی شور و غل سنا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ اسے طارق بن زیاد اور ان کے ساتھی 100 اسلامی شیر عیسائیوں کو مارتے کاٹتے اور اس
اس کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ وہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً اپنا گھوڑا طلب کیا۔ بھگی کے پیچھے ہی اس کا زین کسا ہوا گھوڑا موجود تھا۔ ناظرین، گھوڑے کے آتے ہی روزرک بھگی سے نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے تلوار میان سے کھینچ لی، مگر جو ہی اس نے تلوار کھینچ کر اٹھائی، فوراً طلسمی گنبد کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ناظرین، اس وقت اس کا دل ڈوب گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے اندھیرے چھانے لگے۔ اس کا دل کانپ گیا اور وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب اس کی نظر سامنے پڑی تو اسے طارق بن زیاد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا بند لرزنے لگا۔ طارق نے کہا، بدکار بادشاہ، ہمت اور جرت سے مقابلے پر آ۔ روزرک نے اپنے رسالے کی طرف دیکھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، لیکن وہ اسے لڑتے دیکھ کر اور پریشان ہو گیا۔ ادھر طارق نے تلوار بلند کی۔ روزرک کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تلوار اس کے سر پر پڑی اور وہ زخمی ہو گیا اور ایک خوفناک چیخ مار کر گر پڑا۔ ناظرین، اس کے گرتے ہی طارق نے اس کے رسالے پر نہایت جوش سے حملہ کر دیا۔ عیسائی اس حملے کی تاب نہ لا کر پسپا ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑھ کر دوسرا حملہ کیا اور عیسائیوں کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ناظرین، تھوڑی دیر بعد ہی ان کے ہزاروں آدمی مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور وہ ہر محاذ سے شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا اور دور تک انہیں مارتے چلے گئے۔ ناظرین، عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھاگتے یہ بھی نہ دیکھا کہ کس قدر مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور یہ ان کا مقابلہ کر کے اپنی جانیں بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں میدان جنگ میں ایک بھی عیسائی باقی نہ رہا۔ سب یا تو بھاگ گئے یا مارے گئے۔ اس مارکے میں عیسائی اس قدر قتل ہوئے کہ انہیں شمار ہی نہ کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ایک عرصہ سے تمام میدان ان کی لاشوں کے ڈھانچے پڑے ٹھوکریں کھاتے رہے، جبکہ حیرت انگیز طور پر فقط 200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ ناظرین، اندلس میں داخل ہو کر مسلمانوں کو یہ عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور عیسائیوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ ناظرین، یہ وہ خون ریز جنگ تھی جس پر آج تک عیسائی ماتم کرتے ہیں اور اسلامی دنیا ناز کرتی ہے۔ معزز ناظرین، آئیے اب پھر سے چلتے ہیں اسماعیل اور بلقیس کے موضوع کی جانب۔ ناظرین، اسماعیل پتھر پر بیٹھ کر ہجوم افکار میں کھو گئے۔ وہ دیر حیرت و استغراق میں بیٹھے رہے اور سوچتے رہے، بلقیس کہاں چلی گئی؟ کون اسے لے گیا؟ اس میں خود چلنے کی سکت کہاں تھی؟ ضرور کوئی حریف آ گیا ہے۔ آہ، میں نے یہ کیسی حماقت کی؟ کیوں اسے اکیلے تنہا چھوڑا؟ کیوں اس سے غافل ہوا؟ اسے چٹان پر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اگر وہ دشمنوں میں پھنس گئی تو اس کی جملہ تکالیف کا موجب میں ہوں، مگر نہیں، میرے خیال میں اگر انسان یہاں آتا تو وہ سنگریزے جو چٹان کی تہ میں پڑے ہوئے چمک رہے ہیں یہاں باقی نہ رہ جاتے۔ وہ ضرور قیمتی پتھر ہیں اور انسان انہیں لے جاتے، لیکن اگر کوئی اسے نہیں لے گیا تو ناظرین، اس قسم کے روح فرسا خیالات آندھی کی طرح آ کر گزر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور انہوں نے اس پتھر کو جس پر وہ بیٹھ گئے تھے غور سے دیکھا، یہ دیکھنے اور پہچاننے کے لیے کہ آیا یہ وہی پتھر ہے جس پر بلقیس پڑی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے دل کو یہ فریب دے لیں کہ یہ وہ پتھر نہیں ہے جس پر بلقیس بیٹی آرام کر رہی تھی، مگر جو نشانات شناخت کے لیے وہ ذہن نشین کر گئے تھے وہ سب موجود تھے، اور اس لیے وہ اپنے نفس یا دل کو فریب نہیں دے سکتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے مزید اطمینان کے لیے اس چٹان کے پتھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہر چٹان کو غور سے دیکھا اور پہچانا، پتھر وہی تھا، چٹان وہی تھی، سب چیزیں وہی تھی، مگر ایک بلقیس ہی وہاں نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر اور اس کے لیے وہاں بیٹھے رہے کہ شاید بلقیس اٹھ کر انہیں تلاش کرنے گئی ہو اور آ جائے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا رہا ان کی یہ امید موہوم بھی دم توڑنے لگی۔ ناظرین، آخر وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور تنگ آ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند قدم چل کر پھر لوٹے اور پتھر کو دیکھا، یہ مزید اطمینان کرنے کے لیے کہ پتھر اور جگہ وہی ہے یا انہیں
مغالطہ ہو رہا ہے، حالانکہ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے، اطمینان کر چکے تھے، مگر انسان نامی چیز کہیں نظر نہ آئی۔ ہاں، اور اونچے نیچے پتھر، چھوٹی بڑی چٹانیں اور بلند و بالا درخت ہر طرف سے موجود تھے۔ انہوں نے آواز دی، بلقیس، بلقیس۔ جب وہ خاموش ہوئے تو دیر تک آواز آتی رہی، بلقیس، بلقیس۔ ناظرین، یہ آواز باز گشت تھی جو پتھروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر بلند ہوئی۔ وہ پھر اس طرف چلے گئے جس طرف سے آئے تھے، لیکن کچھ دور چل کر رک گئے، اس خیال سے کہ اس طرف سے ہی تو آئے تھے۔ اگر بلقیس خود ان کی طرف جاتی یا کوئی اور اسے لے جاتا تو وہ ضرور دیکھ لیتے۔ وہ لوٹ کر اس کے دوسری طرف روانہ ہو گئے، کبھی کسی چٹان یا درخت پر چڑھ کر دیکھتے اور پکارتے۔ خود انہوں نے بھی کئی روز سے پانی نہیں پیا تھا، انہیں بھی پیاس محسوس ہو رہی تھی، اور اب یہ پیاس اس وجہ سے اور بھی زیادہ بھڑک گئی تھی کہ بلقیس کی تلاش میں وہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ وہ پیاس کی چندہ پرواہ نہ کرتے ہوئے برابر چلے جا رہے تھے۔ وہ غار میں جھانک کر دیکھتے، ہر موٹی چٹان کے پیچھے اور ادھر ادھر نظریں ڈالتے، آوازیں دیتے اور چلے جاتے۔ ناظرین، کچھ دور چل کر وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جس کے دونوں طرف 15-20 فٹ اونچی ڈھلوانی چٹانیں اٹھتی چلی گئی تھی، اور ان چٹانوں کے بیچ میں ایک درہ بن گیا تھا۔ ناظرین، دونوں طرف کی چٹانیں سبزہ سے لدی ہوئی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی ہوشیار مالی نے بیلوں کو پھیلا کر پتھروں کو ڈھک دیا ہے۔ ناظرین، سوائے سبزہ کے پتھر یا چٹان کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آتا تھا، اور یہ گہرا سبزہ جاذب نظر بنا ہوا تھا۔ وہ کھڑے ہو کر سوچنے لگے، شاید یہ اس چٹان پر چڑھ کر دیکھے۔ ناظرین، چند لمحوں کے غور و فکر کے بعد اسماعیل جنوبی چٹان کے اوپر چڑھنے لگے۔ چونکہ چٹان ڈھلوانی تھی اس لیے بے تکلف اس پر چڑھ گئے۔ جب اس کی چوٹی پر پہنچے تو جہاں تک نگاہ نے ساتھ دیا اس کے نیچے پہاڑ پھیلا ہوا نظر آیا۔ ناظرین، انہوں نے چٹان کے نیچے جھانک کر دیکھا، اس کے نیچے بھی ایک مہیب غار منہ کھولے نظر آتا تھا۔ ناظرین، وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب اسے وہ خوفناک غار نہ دیکھا گیا، مگر جس وقت وہ جھجک کر دفعتاً پیچھے ہٹے، سبزہ پر ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ درے کی طرف لڑکنے لگے۔ ناظرین، انہوں نے بہت چاہا کہ کسی نہ کسی طرح رکیں، سنبھلیں، لیکن نہ سنبھل سکے اور چلے گئے۔ وہ گھبرانے لگے کہ وہ درے میں پہنچ کر پتھروں سے ٹکرا جائیں گے اور پھر ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ان پر خوف طاری ہو گیا، مگر انہوں نے اپنے حواس بحال رکھے اور برابر گھاس اور بیلوں کو پکڑتے چلے گئے۔ ناظرین، اتفاق سے چٹان کی کگر ان کے ہاتھ آ گئی اور وہ اسے پکڑ کر سنبھل گئے، مگر ابھی اچھی طرح سنبھلے بھی نہ پائے تھے کہ نہایت زور سے تڑاکے کی آواز آئی، اور جس چٹان کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا وہ ان کے بوجھ سے نیچے کی طرف کھسکنے لگی۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ انہیں پہاڑ کا پہاڑ اپنے اوپر گرتا نظر آیا۔ جس چٹان کو وہ پکڑے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کے اوپر گرنے لگی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 19 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔